آپ یہ جو دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو جانتے بوجھتے ہوئے چینج کریں فلانے تقاضے کے تحت. تو یہ انلیس میرے پاس کوئی ثبوت بہت بڑا موجود ہو تو یہ تو بہت بڑا بہتان اور الزام میں نے لگا دیا آپ کے اوپر، اور قیامت کے دن تو میرا گریبان پکڑا جائے گا نا اس بات کے اوپر کہ آپ نے جس بندے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی ایک ہی سانس میں اس کو چھوٹا سا سمجھ کے، کس بنیاد پہ آپ نے کہی تھی. کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگوں جن سے آپ اختلاف کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کی نیتوں پہ شک کرنا کہ ہاں جی یہ تو دین کی بات اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے ایک سیکنڈ کا سینٹنس بول دیا لیکن اس ایک سیکنڈ کے سینٹنس کے اندر کتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا جس کا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے. اس کا جلدی سے جواب دیجیے گا کیونکہ ایک اینڈ پہ بہت امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے بڑی اہم بات ہے. دیکھیے جب ہم یہ لوگوں کے، اور یہ صرف ہمارے بارے میں نہیں، خود آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو دین میں داخل کرنے کے دائرے ہیں وہ اتنے محدود ہیں کہ وہ آخر میں آ کے خود اپنے فرقے کے چند لوگوں تک باقی رہ جاتے ہیں. باقی سب کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی نیت، ان کے محرکات یہ ہیں ہی ایسے کہ یہ اصل میں دین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی گمراہی ہے. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کہیں. یہ خود بات اپنی ذات میں اتنی بڑی گمراہی ہے کہ سارے کے سارے اعمال اس کے نتیجے میں ہبط ہو جائیں گے. کہ میں اگر اللہ کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا علم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم کبھی بھی نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے اسلاف کے بارے میں، نہ اپنے بزرگوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے کہ جی ان کی نیت، ان کے محرکات میں یہ خرابی تھی. نہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ ہمیں مسلمان سمجھیں. علمی معاملات ہیں اس میں چند اختلافات اور چند ہیں. حمزہ بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین جانیں قرآن مجید کا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا اتنے اختلاف، آپ قرآن کو پڑھ جائیے شروع سے آخر تک، 15 سے زیادہ اختلافات جو بنیادی ہیں انہیں پیدا ہوں گے. اور ان 15 کو کبھی وقت لے کر آپ کاپی پینسل لے کے دونوں طرف کے دلائل کا تقابل کریں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ کسی کی بھی نیت خراب نہیں ہے.